السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ کی چند نوجوانوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لے لی؟ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے اور جب بیدار ہوئی تو دنیا بالکل بدل چکی تھی؟ ناظرین، یہ حیرت انگیز واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ ان نوجوانوں کی قربانی اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا راز کیا ہے؟ اگر آپ اس ایمان افروز کہانی کو جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لی، انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کا مطلب ہے ساتھی اور کہف کا مطلب ہے غار۔ چونکہ انہوں نے غار میں پناہ لی، اس لیے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کا واقعہ جس زمانے میں پیش آیا اس کا صحیح تعین قرآن مجید میں نہیں کیا گیا، لیکن مختلف تاریخی روایات اور تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں تفصیل ملتی ہے۔ اس میں خصوصاً یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ کس بادشاہ کے دور میں پیش آیا، کس وجہ سے اصحاب کہف نے اپنے وطن کو چھوڑا اور ان کا ایمان کیسے محفوظ رہا۔ تو ناظرین، اکثر اسلامی تاریخ دانوں اور مفسرین کی رائے میں اصحاب کہف کا واقعہ رومی بادشاہ دقیانوس کے دور کا ہے۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو اپنے لوگوں پر بتوں کی عبادت مسلط کرتا تھا۔ وہ اپنے عہد میں توحید کی پیروکاروں کو سخت اذیتیں دیتا اور انہیں اپنے عقیدے سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں جو لوگ اپنی ایمان پر قائم تھے انہیں ظلم اور جبر کا سامنا تھا۔ اصحاب کہف انہی لوگوں میں سے تھے جو ایمان کے ساتھ جینا چاہتے تھے اور اس جابرانہ حکمرانی سے بچنے کے لیے اپنی جان کی حفاظت چاہتے تھے۔ جب اصحاب کہف نے دیکھا کہ ان کی ایمان کو خطرہ ہے تو انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑنے اور اللہ کی پناہ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔ اس کے بعد وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے نکلے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ اس واقعے کا تعلق افسوس کے شہر سے ہے جو آج کی ترکی میں واقع ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت کے زیر اثر تھا اور اس کے حکمران دقیانوس کی سخت حکمرانی تھی۔ افسوس ایک قدیم شہر تھا جو اپنی بڑی عبادت گاہوں اور بتوں کے لیے مشہور تھا۔ اصحاب کہف نے یہاں اپنی ایمان کے تحفظ کے لیے پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے اصحاب کہف غار میں سو گئی اور ان پر نیند طاری ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو وہ خود کو کچھ گھنٹوں یا دنوں تک سوئی ہوئی محسوس کرتے تھے، تاہم حقیقت میں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اس طویل نیند کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جسمانی حالت کو محفوظ رکھا اور ان کی جسموں میں کسی قسم کی تبدیلی یا سڑن نہیں آئی۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئیں تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنی مدت تک وہ سوئے رہے ہیں۔ ایک شخص کو شہر بھیجا گیا تاکہ وہ کھانے کے لیے کچھ خرید کر لائے، لیکن جب وہ شہر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ سکے پرانے ہیں اور وہ حقیقت میں اصحاب کہف کے زمانے کے تھے۔ اس سے لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی طویل عرصے تک سوئے رہے، اور ان کا واقعہ اللہ کی نشانی کے طور پر مشہور ہوا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھا کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کا مقصد صرف حیرت میں ڈالنا نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نوجوان ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، لیکن یہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے کل عام اعلان کیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ یہ الفاظ ان کی مضبوط ایمان کا ثبوت تھے، لیکن ان کی ایمان کی وجہ سے انہیں ان کی قوم نے دھمکیاں دی۔ ایسے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔
انہوں نے ایک غار میں پناہ لی جہاں اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سورج کی روشنی کو بھی اس طرح رکھا کہ وہ سیدھی ان پر نہ پڑے، اور تم دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہے، اور وہ اس کی بیچ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دانے پر بیٹھا رہا اور وہ ہر وقت دائیں اور بائیں کروٹ لیتے رہے تاکہ ان کی جسم خراب نہ ہو، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہیں؟ کسی نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ لوگ قیامت کی حقیقت کو سمجھ سکے اور یہ جان لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور 9 سال اور بڑھ گئی۔ ناظرین، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر قربانی چھوٹی ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ کیا ہم بھی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے ایسی ہمت کر سکتے ہیں؟ آئیے اس واقعے سے سبق لے اور اپنی دلوں کو اللہ کی طرف جھکا دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا تعاون ہماری محنت کو مزید بہتر بناتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔